بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ نواز شریف نے العزیزیہ کیس میں عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے سرنڈر کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے دائر درخواست کے ساتھ تمام میڈیکل رپورٹس بھی اٹیچ کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی صحت کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ کورونا کے دوران نواز شریف کو کسی قسم کے سفر سے منع کیا گیا ہے۔ نواز شریف پہلے سے ہی ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے عدالت نے کہا تھا کہ عدالت ابھی نواز شریف کو مفرور قرار نہیں دے رہی، نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا ایک اور موقع دے رہی ہے۔ نواز شریف آئندہ سماعت تک پیش نہیں ہوتے تو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت نیب اور پولیس گردی کر رہی ہے۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو 16 ستمبر تک رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ حکومت نیب گردی اور پولیس گردی کر رہی ہے، تاہم میں کل نیب میں پیش ہو رہا ہوں اور اپنی نیب میں پیشی پر کسی کو آنے کا نہیں کہوں گا، لیکن اگر لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آ جائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے نیب گواہان کو طلب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف کے اشتہار کی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروائی گئی، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ نواز شریف کا مفرور قرار دینے کی کارروائی کو چیلنج کرنا ثبوت ہے کہ وہ اس بارے میں آگاہ ہے۔ نیب نے کہا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ 5 جولائی 2019 کو کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے زبانی تفتیش کی گئی تھی۔ نیب کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو عدالت حاضر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، وہ جان بوجھ کر مفرور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم گیس کی پیداوار میں کامیاب ہوں گے اور سبسڈی کا مقصد غریب کو اوپر لانا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کسی قومی مسئلے پر بحث ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بڑے بڑے مسائل پر قومی سطح پر بحث ہو اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کو سامنے رکھ کر بحث و مباحثہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ سردیوں میں ہمیں گیس کی کمی اور بحران کا سامنا ہوتا ہے، تاہم امید ہے کہ ہم گیس کی پیداوار میں کامیاب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون نے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی تبدیلی کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ پولیس آرڈر کے تحت آئی جی کی مدت ملازمت 3 سال ہے، جس کی بار بار خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو تبدیل کر کے ان کی جگہ انعام غنی کو نیا آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا تھا، جس پر شعیب دستگیر صوبائی حکومت سے ناراض ہو کر احتجاجاً 3 روز تک دفتر نہیں گئے تھے۔ ملک کے بیشتر ایریا میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ پچھلے روز کو بھی ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہا تھا، تاہم بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے نواز شریف کو بھی اشتہاری قرار دے دیا۔ توشہ خانہ کیس میں صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پیش نہیں ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثر ہونے والے 2,86,506 صحت یاب ہو چکے ہیں اور 6,794 ایکٹیو مریض رہ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,99,660 ہو گئی ہے اور مجموعی اموات 6,360 ہو گئی ہے۔
پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اچھی نیت سے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ماضی کی تمام تلخیوں کو سائڈ میں رکھ کر وفاق کا ساتھ دیں گے۔ دوستو، پیپلز پارٹی نے یہ اعلان وزیر اعظم عمران خان کے 11 ارب روپے پیکج کے اعلان کے بعد کیا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ کراچی پیکج کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ صرف اعلان نہیں ہوگا بلکہ اس پر عمل بھی ہوگا۔ اس پر شکوک و شبہات نہیں کرنا چاہتے۔ کراچی سے ہر کوئی لینا چاہتا ہے، دینا کوئی نہیں چاہتا۔ ایم کیو ایم کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کراچی کو حق دلوانے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے۔ ایم کیو ایم کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ صوبے کی تقسیم کو غداری کہتے ہیں وہ سب سے بڑے غدار ہیں۔ سانحہ زیارت ماربل میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ ملبہ ہٹانے میں ریسکیو، پاک آرمی اور فرنٹیئر کور کے جوان الخدمت، مقامی پولیس اور ٹھیکیداروں کی مشینریاں مصروف عمل ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیر کے روز 5 بجے کے قریب تحصیل صافی میں واقع مشہور زیارت ماربل کا پہاڑی تودہ کانوں پر بھاری مقدار میں آ گرا، جس نے ماربل کانوں کے ساتھ ساتھ پہاڑ کا ذیلی حصہ بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حکومت نے متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ مرنے والے افراد کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بجلی مہیا کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کے سسٹم پر سائبر حملہ ہوا ہے۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹرز کا سارا ڈیٹا چوری کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے تاوان مانگا جا رہا ہے۔ اس کارروائی سے ڈیٹے کو محفوظ رکھنے والا سافٹ ویئر بھی متاثر ہوا ہے۔ دوستو، میری رائے ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ کیس پاک آرمی کے حوالے کیا جائے، کہ الیکٹرک کے تمام ملازمین کو الٹا لٹکایا جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈیٹا ان کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ جس طرح کے الیکٹرک کے ملازمین نے ڈیٹا غائب کیا ہے، اسی طرح ان کو بھی غائب کر دیا جائے۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے پنجاب میں آئی جی پولیس کی تبدیلی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص کے جانے سے اداروں میں کام نہیں رکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی وزیر فواد چودھری کو متعدد مرتبہ سمجھایا ہے، فواد چودھری کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری ہمیشہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس کے دماغ کو حکیم لقمان بھی ٹھیک نہ کر سکے، اس کے دماغ کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ دوستو، فیاض الحسن چوہان نے یہ نہیں بتایا کہ آخر وہ فواد چودھری کی کس بات پر یہ بات کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پلاسٹک شاپر استعمال کرنے والے مالز اور شاپنگ سینٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ محکمہ ماحولیات شاپر کا استعمال کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافی کے سوال پر کہ شہباز شریف نے آپ کو سڑکوں پر گھسیٹنے کا کہا تھا، کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ جس کا جواب دیتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ سیاست میں کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ، سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافی کے سوال پر کہ آپ پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، کیا کہیں گے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ہم پہلے بھی سرخرو ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہوں گے۔ سابق صدر سے ایک اور سوال کیا گیا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، کیا کہیں گے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ لینڈ مافیا، چینی مافیا اور آٹا مافیا اقتدار کے ایوانوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد بھی مافیاز موجود ہیں، مگر آج تک وہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ فلسطین اور مقبوضہ وادی سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مگر یہ حکمران خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے خارجہ محاذ پر پاکستان تنہا کھڑا ہے۔ حکومت مقبوضہ وادی پر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اچھل کود کر رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیحات میں مقبوضہ وادی یا آزاد کشمیر نہیں ہے، ایک خاموش مفاہمت کے تحت ادھر تم اور ادھر ہم کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ دوستو، میرے خیال میں امیر جماعت سینیٹر سراج الحق کو اتنا بڑا بیان سوچ سمجھ کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار نیک بندے ہیں، ان میں اور ایک عام سیاستدان کے بیان میں فرق ہونا چاہیے۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ نام نہاد جمہوری حکمرانوں اور مشرف جیسے جرنیلوں نے لوگوں کی غربت، مصیبتوں اور مشکلات میں اضافہ کیا۔ غریب ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے اور حکمرانوں نے اندرون اور بیرون ملک اپنی دولت کے انبار لگا رکھے ہیں۔ امیر جماعت کا مزید کہنا تھا کہ یہ نام تو مدینہ کی ریاست کا لیتے ہیں اور غلام کبھی ٹرمپ، کبھی بش اور کبھی اوباما کے بنتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے لوگوں سے ایک بار نہیں ہر بار قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ امیر جماعت کا کہنا تھا کہ ان کا کردار انسانوں جیسا ہے مگر یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ امیر جماعت کا مزید کہنا تھا کہ مودی 3 نکاتی ایجنڈا لے کر آیا تھا، جس میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر، مقبوضہ وادی کو بھارت کا حصہ بنانا اور آزاد کشمیر پر قبضہ کرنا شامل ہے، جبکہ ہماری حکومت اچھل کود میں لگی ہوئی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ وفاق نے سندھ میں متاثرین کی امداد کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے ساتھ لڑائی شروع کی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ سندھ کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔